السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد شمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا، اور آج ہم پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور ہمیں پروگرام میں آج جو بڑے سینئر سیاستدان ہیں 4 دہائیوں سے عملی سیاست پاکستان میں کر رہے ہیں، اور ان 4 دہائیوں میں ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، وہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ بھی رہے، گورنر بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے اور سینیٹر بھی رہے، بڑی اہم ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی۔ لیکن اب وہ عملی سیاست میں تو ہیں، لیکن وہ اپنی 4 دہائیاں جس سیاسی وابستگی تھی اس سے علیحدگی اختیار کر کے وہ پریکٹیکلی ان الیکشن میں بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت سیاسی حالات کیا ہیں، ایسی کون سی سچویشنز ڈیولپ ہوئی ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور پاکستان کی قومی سطح کے اوپر بھی؟ پاکستان میں بے شمار سیاستدان اس وقت جو ہیں کہ وہ اپنی 3 3 4 4 دہائیاں سیاست میں گزارنے کے بعد اور ایک ہی جماعت کے ساتھ گزارنے کے بعد، یہ صرف ایک سیاسی جماعت کی ہم بات نہیں کر رہے، اوورآل ہم بات کر رہے ہیں، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یا پاکستان کے سیاسی نظام میں ایسے مسائل ہیں کہ جو وزادار سیاستدان ہیں وہ اب نہیں چل پا رہے؟ یہ وہ چیزیں ہوں گی جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ گورنر بھی رہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ ان کی وابستگی رہی۔ سردار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ آپ نے 85 میں عملی سیاست شروع کی، اور اس وقت اگرچہ آزاد اور غیر جماعتی الیکشن سے، لیکن آپ نے مسلم لیگ کے ساتھ وابستگی رہی اور آپ کی فیملی کا بھی بیک گراؤنڈ وہی تھا، اور 38 سال آپ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے رہے۔ درمیان میں ایسا بھی آیا کئی بار کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، 2018 کے الیکشن میں آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ابھی 2024 میں آ کر 4 دہائیوں کے بعد آپ کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ کسی سیاسی جماعت یا اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ آپ ایک آزاد حیثیت سے اپنی جو بھی فکر ہے، سوچ ہے، ڈیفینیٹلی آپ عمر کے جس حصے میں اور جس ماحول میں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ اپنی نظریاتی سوچ فکر تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کی سوچ فکر وہی ہوگی جو آپ کی 40 سال سے تھی، جس جماعت کے ساتھ تھی وہی سوچ ہوگی، لیکن اب اس جماعت کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو پا رہے، اور آپ ایک اپنی آزادانہ سوچ کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ عوام سے رجوع کر رہے ہیں کہ جی کہ مجھے منتخب کیا جائے۔ یہ کیوں تبدیلی کیوں آئی آخر 4 دہائیوں کے بعد؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا طویل سوال کیا اور پھر یہ کمپلیکس بھی ہے، لیکن اس کا جواب میں سادہ الفاظ میں دوں گا کہ میں بے شک میں ایک سیاسی جماعت سے ہمیشہ وابستہ رہا اور پاکستان مسلم لیگ سے رہا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان ہی ہمارا، میری ذاتی جو ہے وہ عقیدے اور ایک عہد کے مطابق وہ میری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے۔ میں واقعی بڑا طویل عرصہ رہا ہوں۔ اب آ کے میں جب آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں تو یہ حقیقتاً آپ سمجھ لیں کہ میں بڑی مایوسی کے عالم میں یہ میں نے ارادہ کیا ہے، کیونکہ میں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو، ان کے کردار کو بڑے طویل عرصے سے بڑے قریب سے دیکھتا رہا۔ ظاہر ہے کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی جماعت کے محور سے ہٹنے میں بھی وقت لگاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ لوگوں میں سے شامل ہوں کہ جن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، میری باتوں کا اعتبار بھی لوگ کرتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگ بھی، باہر بھی کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے میں بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے، اور میں کرتا بھی رہوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان آج جہاں پہنچا ہے، یہ کوئی ہمارے لیے خوشی کی بات بالکل نہیں ہے، نہ اطمینان کی بات ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ اتنی طویل سیاسی وقت گزارنے کے بعد سیاسی جماعت کا ایک اہم رکن ہونے کے ناطے میں سیاسی جماعتوں کے مجموعی کردار سے، ان کی جو مجموعی پرفارمنس ہے اس کے سے مایوسی کے بعد، اور جو پاکستان جہاں جا چکا ہے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اپنی سوشل فیبرک کے اندر، یہ انتہائی تشویشناک دور میں جا چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے بالکل پڑوس میں قریب ترین ممالک جو ہیں وہ ہم سے آگے جا چکے ہیں پچھلے 40 50 سالوں میں، جب میں بنگلہ دیش کو دیکھتا ہوں تو یقین کریں مجھے
بڑی حسد پیدا ہوتا ہے. رشک ہونا چاہیے لیکن حسد ہوتا ہے کہ وہ ہم سے آگے جا چکے اور ہمیں کیوں نہیں موقع. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو پاکستان جہاں پہنچا ہے اس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز کا ضرور کردار ہوگا لیکن سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادتوں کا بڑا کردار ہے. تو یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو مجھے اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے. ہوتی تو آ رہی تھی بتدریج آ رہی تھی لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں وہ پرانی طرز کا آدمی ہوں, اپنی جگہ چھوڑنے میں بھی بڑا وقت لیتا ہوں. تو یہ اتنا سال اس بات میں گزر گئے لیکن اب میں بالکل اس بات کو یقینی طور پر آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 38-40 سالوں میں پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے جو بن رہی ہے اس میں ہر ایک سیاسی جماعت نے اس ملک میں یا اس کے کسی حصے میں حکومت ضرور کی ہے اور حکومت ان کی دیکھ بھی لی ہے لوگوں نے, اور جو ان کا پورا مجموعی کردار ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے. جو ان کی اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں کنٹریبیوشنز یا اس کی تباہی میں جو اس کا رول ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے. تو یہ اب ایسی باتیں ہیں کہ اب اس کے اندر مزید کوئی بات اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو اس ملک کے جانتے ہیں. ایک نئی نسل آ گئی ہے جو 65% کی تعداد ہے ان کی, یہ پچھلے اس نئے ملینیم کے لوگ ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں اس نئی جو صدی ہے اس کے اندر لوگ ہیں یہ. تو اب آپ ان کے سامنے پرانے پاکستان کی آپ بات کریں گے تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ ماضی میں نہیں جانا چاہتے. حالانکہ ہماری ہر حکومت, ہماری ہر جماعت کا لیڈر ان کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہے جبکہ وہ آگے جانا چاہتے ہیں. لیکن ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھ کر مستقبل کے لیے لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ 40 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں اور آپ مایوسی کے اس عالم کے اندر ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں, آپ نے ایک جملہ کہا کہ بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر اور بیرونی اس کے اثرات ہیں لیکن زیادہ ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر خود تھی. کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک سٹیج ایسی آئی تھی پاکستان میں 2004-05 میں کہ جب تمام سیاسی قیادت نے یہ سوچا کہ ہم اپنی کیسی کیسی غلطیاں کر کے ملک کو نقصان پہنچایا, پھر میثاق جمہوریت ہوا اور پھر کچھ معاملات آگے بڑھ گئے, تو پھر کیوں واپس ہم زیرو پوائنٹ پہ پہنچ چکے کہ آپ ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, جو نثار علی خان ہے, یہ تمام کے تمام لوگ آپ ایک ایج گروپ کے اور آلموسٹ ایک ساتھ ہی آپ نے سیاست میں قدم رکھا, اور اب آپ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, آپ کی سیاسی جو سپیس ہے اس کے اندر آپ کی گنجائش نہیں ہے اور آپ کسی ایک نئے تصورات کی, نئے پاکستان کی, نئے سیاسی کلچر کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اپنے اندر بھی جو ہے کہ وہ جو کوارڈینیشن ایفرٹ ہونی چاہیے تھی کہ اچھا کو مل کر ہم کوئی کر سکیں, شاید وہ بھی نظر نہیں آ رہی. جو آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی. دیکھیے 2004 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن ہوا تھا, وہ اس وقت کی دو بڑی سیاسی جماعتوں میں, پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پاکستان مسلم لیگ میں, کیونکہ اس وقت تک یہ دونوں اس ملک کی بڑی سیاسی قوتیں تھیں اور پورے ملک کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا. وہ بڑا اچھا خوشائند بات تھی. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں دو جماعتوں کی لیڈرشپ آپس میں مستقل کے بارے میں کچھ حد بندی کرتی ہے, وہ اپنی لائنز ڈرا کرتی ہیں کہ اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. لیکن یہ بات بھی کوئی ٹکی چھپی نہیں ہے کہ وہ بدقسمتی سے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ پھر اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں ہوا, اس سے نیت کے ساتھ اور اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں ہو سکا جیسے اس کا منگتا تھا. پھر جب ایک بعد کے دوران جو ہے وہ پھر 2008 کے انتخابات کے بعد ایک نیا پولیٹیکل جو ہے وہ ایک ترتیب دی گئی کھیل کی, بساط کی, جو ہمارے لوگ یہاں ترتیب دیا کرتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہوا. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ملک میں سیاسی تقسیم کو بدلنا پڑ گیا. تو جب یہ بنیادی طور پر سیاستدان ہمارے, مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی انا بڑی ہے اور ہمارا ملک ان کے لیے چھوٹا ہے. اگر یہ ملک کی اہمیت اور قدر و منزلت ہوتی تو ہمارے سیاستدان انا پرستی نہ کریں, وہ ایک دوسرے کو سپیس بھی دے سکتے ہیں. کٹ تھروٹ کمپٹیشن پالیٹکس میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے, اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے لیے لمٹس نہ کراس کریں
اور پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کوئی مستقبل کی سب بندی کریں تو وہ تو ممکن ہے، لیکن جب آپ اپنی صرف اقتدار کی کرسی اور اسے وابستہ مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا پاکستان پیچھے رہ جاتا یہ ہے۔ کیا صرف سیاستدانوں کی ہی انا بڑی ہے اور ان کو ملک چھوٹا نظر آتا ہے، یا سیاستدان کے پیچھے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کہیں اور بھی نہیں، بلاتکاری ہو رہی ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ میں بڑا افسوس سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے جرنیلوں کے لیے بھی پاکستان چھوٹا ہے، اس ملک کے جو اعلیٰ بڑی عدلیہ کے اندر جو بڑے ججز رہے ہیں ان کی انا کے سامنے بھی پاکستان چھوٹا ہے، اور ہمارے بیوروکریسی کے سامنے بھی پاکستان چھوٹا ہے۔ غرض کہ ہر ایک جو طاقتور گروہ ہے، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں طاقتور گروہ، اس میں آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ کے بھی جو میڈیا ہے یہ بھی ایک گروہ بن گیا ہے۔ تو یہ سارے ہم نے جو کلٹس پالے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کلٹزم، یہ ہر ایک نے اپنے فرقہ بنا لیا ہے۔ تو یہ فرقوں میں ہم بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کی بڑی پہرے داری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے توپیں اور بندوقیں نکالنی پڑتی ہیں۔ تو جو ہمارا پورا ملک ہے یہ قبائلی علاقے میں بدل گیا ہے۔ یہ پاکستان اب وہ ایک سویلائزڈ فیوچرسٹک تھنکنگ کا ملک اب نہیں رہا، یہ ایک قبائلی معاشرے میں بدل گیا ہے۔ یا نفرت بھی بڑی شدید کی جاتی ہے اور رومانس بھی بڑا شدید کیا جاتا ہے اپنے اپنے سیاسی لیڈروں سے۔ تو یہ بڑا خطرناک رجحان ہے۔ رومانس جتنا شدید ہو، نفرت اتنی شدید مخالف کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اس طرح کے، جیسے میں نے کہا نا، یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ سیاست میں کسی کے سپیس کمپٹیشن سے لے لیں، عوام کی ووٹوں سے لے لیں، پھر تو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آ کے لیتے ہیں تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ وہ پھر آپ کی سارے آپ کے خیالات کو، آپ کے سیاسی عقیدے کو، ہمارے جیسے لوگوں کے خاص طور پہ اوپر کو بڑی شکست ہوتی ہے۔ تو آپ نے ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ نئی سوچ ضرور ہے کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بالکل متبادل پروگرام کی ضرورت ہے، پلان آف ایکشن جسے آپ کہتے ہیں۔ ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے، لیکن کسی نئے منشور کی نہیں۔ یہ منشور کی بڑی ٹھگی ہے۔ ہر سیاسی جماعت دھوکے بازی کے لیے، جال سازی کے لیے ایک منشور لے آتی ہے۔ وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ فارن ڈالرز کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ وہ غیر ملکی آپ کے جو قرضہ دینے والے ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، یہ ان کو بیچا جاتا ہے کہ یہ ہمارا منشور ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا کیونکہ وہ پریکٹیکیبل نہیں ہوتا۔ پاکستان کو ایک پلان آف ایکشن کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو مسائل سے کیسے نکلنا ہے۔ وہ پلان آف ایکشن ہو کہ ہم نے پہلے 3 مہینے میں کیا ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، ہم نے پہلے بعد کے 6 مہینے میں کیا کرنا ہے، 1 سال میں کیا کرنا ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو کنٹینیو فار 5 ایئرس، کہ آپ کے 5 سال میں پروگرام ہو جس کے اوپر کٹ آف ڈیٹ ہو، اور یہ ہم نے اس وقت تک یہ پروگرام کرنا ہے اور اس کو پاکستان کو ایسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ چیزیں ساری ہر فرد سمجھتا ہے، کہتا بھی ہے، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ بات بھی کر رہے ہیں، آپ چیف منسٹر بھی رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، گورنمنٹ کے اندر رہے، گورنر رہے۔ کیا یہ جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، ابھی ہم تنقید کریں پولیٹیکل پارٹیز، وہی گورنمنٹ آ کے بناتی ہیں، وہاں اس قسم کا تھاٹ پروسیس کبھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے میاں صاحب کے دور میں ایسے اقبال صاحب پلاننگ کے تھے تو ہم نے کہا وی این 2020 ایک دفعہ دیکھا تھا، پھر وی این 2030 بھی ایک دفعہ دیکھا، شرف صاحب آئے، ان کا بھی ایک وی این 2030 تھا، 2025 تھا، خان صاحب آئے، عمران خان صاحب، ان کا بھی تھا کہ اچھا ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے تو یہ سارا کچھ کریں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ شاید خاقان عوائد صاحب نے، مجھے آج ہی ان کا ایک بیان نظر سے گزر رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میں وزیر اعظم ضرور تھا لیکن میں ملازمت کر رہا تھا۔ یہ جب ہم حکومت سے باہر آ جاتے ہیں اور پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، کسی بھی ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز اس کے آنکھوں کے اشاروں کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ ملازمت کس کی کر رہے تھے؟ اتنی بے بسی کیا؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اس ملک میں حکمرانی ہے، یہ ایک کانٹوں کی سیج ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، اتنا بڑا کمپلیکس اور کمپلیکسٹی سے جو ملک چلتا ہے اس کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ اگر میں ایک فکرے میں کہوں کہ یہ پاکستان گورنیبل نہیں ہے یا نہیں رہا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس کے اندر اتنی بڑی تقسیم ہے، فریگمنٹیشن ہے، ریجنلزم ہے، اور پھر یہ ریجنلزم جو ہے وہ شوونسٹک تھنکنگ کے ساتھ ہے، اس میں مذہبی اور سیاسی کلٹزم ہے، فرقے بندی ہے۔ یہ اتنی بڑی
متشدد معاشرے کے ساتھ آپ جب حکومت چلاتے ہیں تو آپ ڈے ٹو ڈے اور روزانہ کی فائر فائٹنگ کرتے ہیں، حکومت نہیں چلا سکتے. جو آپ نے ادوار کا ذکر کیا، یہ ہم نے 90 میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت ایک امکانات بڑی حد تک تھے. جب نواز شریف صاحب پہلی بار پرائم منسٹر بنے تو بڑا جذبہ بھی تھا، بڑی یہ نوجوان بھی تھے سب لوگ، ہم سب. اوپر پاکستان کے ایشوز بڑے ہونے کے باوجود اتنے کمپلیکس نہیں تھے. ایک ایشوز کا بڑا ہونا علیحدہ بات ہے، اس کے چیلنج بڑا ہو جانا وہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کی کمپلیکسٹیز زیادہ مار دیتے ہیں آپ کو، اس کی جو پیچیدگیاں وہ زیادہ مار دیتے ہیں، سینسٹیوٹیز مار دیتے ہیں. تو اس وقت اگر اس کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج مختلف پاکستان ہوتا. لیکن جب آپ ایک دفعہ ایک حکومت کو چلتے ہوئے بالکل ابتدا میں اس کو ڈی ریل کر دیں، اس کو پٹری سے اتار دیں، تو پھر وہ اپنی زیادہ کام اس کو اپنی حفاظت کا اپنانا پڑتا ہے. یہ ایک حکومت کے ساتھ تو نہیں ہوا نا سردار صاحب. 80-90 کی دہائی دیکھ لیں، تمام حکومتیں اس وقت 2.5-3 سال ایوریج تھی. ابھی اب 2002 کے بعد آپ آ جائیں، ٹھیک ہے پارلیمنٹ اپنی 5 سال مدت پوری کر رہی ہے. 2002 سے 8 ہوا، 8 سے 13، 13 سے 18، 18 سے 24 بھی چلے، ہو گیا 23 ہو گیا. لیکن پرائم منسٹر اس میں بھی ہر بار 2 یا 3 ہوتے تھے اسمبلی میں. ایک پرائم منسٹر ایک حکومت نہیں رہی. آپ نے پہلے دیکھا جمالی صاحب آئے، پھر شجاع صاحب آئے، پھر شوکت عزیز صاحب آ گئے، پھر گیلانی صاحب آئے، پھر راجہ پریوزشا صاحب آئے گئے، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے، پھر عمران خان آئے، پھر شہباز شریف صاحب آ گئے. تو یہ جو ہے کہ سیاسی جماعتیں کیوں نہیں سمجھ پاتی کہ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ کچھ اور فیکٹرز ہیں، اور طاقتیں ہیں جو نہیں چلنے دیتی، ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہوں گے، وہ ان کو لڑوائیں گے، خود اپنی طاقت اپنے پاس رکھیں گے. مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اچھا ہم آپس میں لڑتے جا رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی تیسرا اٹھا رہا ہے. تو ہمیں خود جو ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو، جس نے لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے، جس نے گائیڈنس دینی ہے اگر عوام کو. پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے قائدین اس ملک کے لیڈرشپ کے لیے کام کرتے پھر تو ہو سکتا تھا. لیکن جب آپ صرف اپنی کرسی پہ آنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پھر میں نے جیسے پہلے عرض کیا پاکستان پیچھے رہ جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ سارے ادوار میں کوئی سٹیبلٹی اس لیے نہیں آ سکے کہ جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے یہ مسلسل مارشل لاؤں کے ساتھ، یہ آپ کی پیدائش، میری پیدائش کے ساتھ ساتھ بھی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر میں نے تو ایوب خان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم بھی اس میں شامل تھے ایز اے ینگ پرسن. میں میٹرک میں پڑھتا تھا. وہ انقلاب بھی ہم نے دیکھا، اس کو ہٹانے کے بھی دیکھا، پاکستان ٹوٹتے بھی میں نے دیکھا ہے، پاکستان کے اندر نئی سیاسی قوتوں کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا حصہ بنتے بھی میں نے دیکھا ہے. یہ بڑی مشکلات میں ہم نے گزرا. اس کا المیہ یہی ہے کہ اس کے کسی بڑے آدمی نے پاکستان کا لحاظ نہیں کیا، اس کے کروڑوں لوگوں کا لحاظ نہیں کیا. ماں اپنی زندگی گزاری، اپنے فائدے لپیٹے، پھر ملک کو چلتے گئے. اب دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو اس ملک کے پر حکمرانی کرتے رہے، وہ اپنا وقت گزرنے کے بعد پھر اس ملک میں عوام کا سامنا کرنے کے لیے کبھی نہیں بیٹھتے رہے. یہ پولیٹیشین ہے، وہ ذرا اس کی چمڑی، میں معافی چاہوں گا لفظ استعمال کرتے، ذرا چمڑی موٹی ہوتی ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہے. تو اس نے بار بار جانا بھی ہوتا ہے عوام کے پاس، ووٹ لینے الیکشن تو یہ سارا بڑا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ذرا مشکل بنتا جا رہا ہے. اچھا ایک آپ نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان گورنیبل نہیں رہا، اور اس کی جو ریزنز آپ دے رہے ہیں، اگر اچھا ان وجوہات کو ہم دیکھیں تو شاید وہ وجوہات اس سے کسی زیادہ تناسب میں ہمارے پڑوس میں انڈیا کے اندر پائی جاتی ہیں. وہاں ایتھنیسٹی بھی دیکھ لیں، وہاں پہ مذہبی جنونیت بھی دیکھ لیں، ہر چیز آپ دیکھ لیں جو ہمارے ہاں مسائل ہیں وہاں پر بھی ہیں. جتنا اس کا حجم ہم سے بڑا ہے اتنا ہی حجم میں تمام برائیاں بھی وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن وہاں پر بھی دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی، گورنمنٹس آتی ہیں، اپنی مدد پوری کرتی ہیں، اور وہاں پہ وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو آج آپ یہاں پہ مایوس ہیں. ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ وہاں پہ یہ ایک انسٹیٹیوشن تو ہے، اور گورننس بھی اس میں ٹھیک چل رہی ہے، دنیا اس کی سنتی بھی ہے. ہم جو ہے کہ ہم وہیں کے وہیں گھوم گھوم کے ہم کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک مثال دی. دیکھیں ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کلیم کرتا ہے، حالانکہ انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے اور غیر انسانی رویے کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جمہوری کہلاتا ہے، اور دنیا اس کو مانتی ہے. ماندی بھی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مذہبی جنونیت کی انتہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں، پھر جو کرسچنز ہیں، اور جو دوسرے اور ایون ہندو کے مائنورٹیز اندر ہیں، دلت اور باقی جو ان ہیں کا ان کو ساتھ بھی وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور پھر وہ ایک بڑی فوجی طاقت بھی بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا اس کو مانتی ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہاں پہ کسی قسم کی پس پردہ قوت وہاں پہ کوئی نہیں ہے، فیصلے وہ خود کرتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے پس پردہ قوت تو ہے شاید وہاں پہ، جس طرح سے ہمارے ہاں 3-4 تو ماشاء اللہ لگ گئے نا، ایک دیکھیے سول ماشاء اللہ بھی تھا ہمارے دیکھیں یہاں۔ وہ اگر وہاں پہ جو اس کی قیادت تھی بالکل ہی آزادی کے فوراً بعد، تو انہوں نے اپنے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے مستقبل جمہوریت میں ہے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اگر وہ جمہوری نہیں ہوگا تو اس کے پر درجنوں ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھا کہ پچھلے 40-50 سالوں سے میں وہاں پر بڑی مختلف علیحدگی کی تحریکیں دیکھ رہا ہوں۔ بالکل تامل ناڈو ہیں، 1 درجن سے نیکسلائٹس زیادہ ہیں، ہیں۔ ہاں جی، نیکسلائٹس ہیں، تاملز ہیں، اس کے بعد جو دوسرے مختلف جو قبائل ہیں ان کی بھی اپنی، حتیٰ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو علاقہ جڑا ہے یہاں پر بھی ایک تحریکیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ان کے یہاں ان کے جو نیشنل فیبرک ہے اس کے اندر کوئی ابھی تک ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا مشن اور ٹارگٹ یہ بنا لیا کہ ہم نے اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے، تو انہوں نے مختلف لیئرز قائم کر لی ہیں۔ ایک ملک کی ترقی کر رہا ہے، وہ اکنامک اور فائنینشیل اور جو ماڈرنزم ہے اس کو انہوں نے اپنے عقیدہ بنا لیا ہے۔ اٹ از اے مشن۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف کا قتل ہوتا ہے لیکن میرٹ کا قتل نہیں ہوتا۔ انصاف کا ضرور ہوتا ہے، میرٹ کا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذہبی یونین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، ملک کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔ آپ دیکھیں ہندوستانی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، پارلیمنٹ میں لڑتے ہیں، لیکن جب ان کے قومی مفاد کے خیالات ہیں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ملک سے باہر ہندوستانی کو دیکھیں گے، ان کا کوئی پرائم منسٹر بدل جائے گا، ہندوستانی ہندوستانی رہے گا۔ اب پاکستانی جو ہے وہ ملک کے اندر بھی تقسیم ہے، اور جو ہمارا انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے وہ بھی تقسیم شدہ ہے، وہاں پر بھی ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تو بڑا تقسیم کرنا کیا گیا ہے بائی ڈیزائن۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ بائی ڈیزائن ہم تقسیم ہو گئے، اور لیکن جو جس امت سے اور جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر یونٹی کا بہت بڑا ایک سٹرانگ ایلیمنٹ ہے۔ ذرا ہم اس کو چھوٹی سی بریک لے لیں سردار صاحب، بریک واپس آتے ہیں تو کچھ اسی قسم کے موضوعات اور بالخصوص جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اور الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اور الیکشن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور جو سارے چیلنجز ہیں ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، ان میں ہم اس کو کیا اپرچونٹی سمجھ کے کچھ سیکھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہم پھر وہی غلطیاں کریں گے جو ماضی میں کی ہیں، اور ان کا خمیازہ جو ہم نے ماضی میں بھگتا ہے، کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں یا کس طرف جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے رہے، پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے آلموسٹ 40 سال سے وابستہ تھے، لیکن اب وہ اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر عملی سیاست میں ضرور رہیں گے، اپنا سیاسی کردار بھی ادا کرتے رہیں گے، لیکن وہ سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں رہے۔ ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ سردار صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ پاکستانی باہر بھی اور اندر بھی تقسیم ہے، اور آپ نے انڈیا کی اگزامپل دی، اور کہ جی کہ وہ جہاں پہ بات قومی مفادات کی آتے ہیں وہ انڈیا کے ہوتے ہیں، پھر ان کی وہ کوئی مذہبی اور لسانی نسلی کوئی تقسیم ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہماری تعلیم ہے، جو ہماری تربیت ہے، جو ہماری پرورش ہے، جو ہماری سوچ فکر دین ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ
اپنی تربیت، اپنی پرورش، اپنا دین، ہر کچھ چھوڑ کے ہم صرف جو ہے کہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں، تو پھر اس کو واپس ہمیں کیسے اس کو بنانا پڑ جائے گا یہ؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہمارا سارا معاشرہ منافقت کا شکار ہے. اس کو بڑا ترکیب کے ساتھ ہمیں اس کام میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف ملٹری ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں. جب ملک میں امریت آتی ہے، فوجی امریت، تو وہ قوم کو پھر منافقت پہ لگاتے ہیں. منافقت جب ایک قوم کا وتیرہ بن جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ہماری کوئی نہ دین والے معاملے میں ہم ٹھیک ہے، نہ دنیا میں ہم ٹھیک ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں اس لیے مار پڑتی ہے کہ مسلمان ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ اللہ ہمیں اس لیے مارے گا کہ ہم مسلمانوں میں ہماری کوئی چیز نہیں ہے. یہ بڑا تشویشناک مسلمان ہیں لیکن اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہماری زندگی میں. دیکھیں، بظاہر نام کا مسلمان ہونا اور چیز ہے، آپ کا اپنے دین کے مطابق عقیدے کا اظہار کرنا بھی اسلام نہیں ہے. عمل کرنا، آپ کا مجموعی معاشرے میں کیا رول ہے، کیا کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں، کتنے آپ فراخ دل ہیں، کتنے آپ عاجز ہیں، کتنے آپ دینے والے ہیں، یہ آپ کو کتنے آپ امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، کتنے امین ہیں آپ، کتنے منصف ہیں آپ، کتنے آپ کے اندر خیر ہے، اس ملک کی برکات ہیں، ان کی قدردانی کرنا، یہ ہمارا کام ہے. یہ اسلام یہ چیزیں ہیں. یہ جو باقی باتیں یہ ہماری وہ چیزیں نہیں کہ ہم اتنے بڑے ملک کو، بڑا ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے. اس کو میں فریگمنٹڈ کہوں گا، ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، فریگمنٹڈ ہے. اس کو جوڑنا صرف ایک بنیاد پہ جوڑ سکتا ہے، وہ سچ ہے. اور ہمارا ہر روز ہمارا جو بڑا طاقتور لیڈر ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، سیاست میں یا سیاست کے علاوہ، ان کی آغاز جھوٹ سے ہوتی ہے. قوم کو جھوٹ بتاتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، جھوٹ پہنچاتے ہیں اور سچ چھپاتے ہیں. یہ ہمارا روز کا عمل ہے. اور یہ فرعونیت ہے، جو یہ جھوٹ فرعون بولتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ سے گزارا کروں گا. تو ہمارے ہاں فرعونیت رواج ہے، جو جھوٹ کا دوسرا نام ہے. آپ الیکشن میں جا رہے ہیں سردار صاحب، یہ ہماری ساری بڑی فلسفیکل گفتگو ہے. ممکن ہے آپ کا ایک عام ووٹر جو ہے کہ اس کو اس سے اتنی کچھ چیزوں سے، بنیادی چیزوں کے اوپر اس کو غرض ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین آپ کے بارے میں سب سے بڑا الزام یہ لگائیں گے جب آپ اپنے ووٹرز کے پاس جا رہے ہوں گے کہ جناب یہ تو دیکھیں 40 سال سے تھے، ابھی انہوں نے شاید ٹکٹ 2018 میں نہیں ملا، اور ابھی پھر ٹکٹ ان کو نہیں مل رہا تھا، تو اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں. یا یہ بھی کہہ دیں گے کہ اب کیونکہ آپ کی اپنی جماعت کے جو کے پی میں جو سربراہ غالباً امیر مقام صاحب بہت سے فیصلوں کے اندر ان کا بھی عمل دخل ہے. ایک زمانے میں مشرف صاحب کے وہ دست راز تھے، اور ہمیں یاد ہے وہ شندور میلے کے بعد جو پولو گراؤنڈ کے اندر وہاں پہ کچھ تحفہ بھی ایکسچینج ہوا تھا ایک بڑا زبردست قسم کا. تو یہ جو ہم سیاسی جماعتوں کی بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ جب آپ پریکٹیکلی اب عوام میں جا بھی رہے ہوں گے تو آپ کو بہت سارے اس قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. نہیں، مجھے سچی بات ہے اس لیے نہیں کرنا پڑ رہا کہ میں کسی وقتی جذبے سے میں نے اپنا آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ بڑے سوچے سمجھی بات آپ سے کر رہا ہوں، اور میں نے کسی ذاتی فائدے کے لیے بھی نہیں کر رہا. اگر کرنا ہوتا تو آدمی جماعت کے ساتھ آپ چپکے رہتے تو تب آپ کو فائدے ملتے. جب آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ دیواروں پہ لکھا ہو کہ جناب آپ نے آئندہ حکمرانی یا فلانا پرائم منسٹر بن رہا ہے، تو پھر آپ نہیں چھوڑتے. میں تو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ میں نے یہ راستہ اختیار کیا. تو اس لیے مجھے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی الزام لگائے گا کہ میں کسی وقتی جذبے کے ساتھ یا کسی سے اختلاف کی بنا پہ. اختلاف تو ضرور ہوتے ہیں، جماعتوں میں ہوتے ہیں، اور میرا اختلاف تو ضرور یہ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ ہماری جماعت جو صوبے کی خیبر پختونخوا کی ایک بڑی جماعت تھی، وہ آج وہاں پہ ختم ہو رہی ہے. ہزارہ ڈویژن تو ایک زمانے میں گڑھ کہا جاتا تھا. مطلب میرا اپنا تعلق ہزارے سے ہے، اور وہاں پہ ہماری فیملی بھی، اور جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ جس کے گھر کے اوپر مسلم لیگ کے جھنڈے کے علاوہ کوئی اور جھنڈا لگ گیا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا کرتے تھے. شاید یہ دین اور اسلام کا مسئلہ بنا لیتے تھے. اتنی حد تک جو ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی کہ آپ کی محبت کے اندر بھی بہت شدت ہے اور نفرت کے اندر بھی بہت شدت ہے، وہ زمانہ. لیکن اب جو ہے کہ پچھلا الیکشن دیکھیں، اس سے پچھلا الیکشن دیکھیں، تو ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں، رجحان لوگوں کا چینج ہو رہا ہے. تو یہ آپ لوگ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کی سوچ کیوں بدل رہی ہے؟ دیکھیں، لوگوں کی سوچ تو سچی بات ہے کہ کسی ایک علاقے میں کسی بڑے رجحان کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. آپ کی
پورے ملک میں جب سیاسی طور پر لوگ جماعتوں سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ نئی طرف دیکھتے ہیں، نئی جماعت کی طرف دیکھتے ہیں. تو پچھلے چند سالوں میں پی ٹی آئی ایک بڑی نئی جماعت کے طور پر ایمرج ہوئی، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گئے. تو اس لیے یہ تو تبدیلی پورے ملک میں رہی ہے، سوچوں کا فرق بدلا. لیکن جو پرفارمنس کے لحاظ سے میں جب کہوں گا تو وہ سچی بات ہے، یہ آپ موٹر ویز بھی بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ نے ایئرپورٹس بھی اچھے بنا سکتے ہیں، آپ سی پورٹس اچھے بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں کی معیار زندگی بھی بے شک بلند کر لیں. لیکن اگر آپ اسے دو چیزیں نکال دیں، ایک ان کی حریت نکال دیں، دوسرا ان کی سوچ کو آزاد ہونے سے روک لیں، تو آپ کا معاشرہ ختم ہے. آپ نے سچ ختم کر دیا تو ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو یہ بڑا مشکل بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمومی طور پر لوگ اس بات کو ان کی سمجھ میں آتی ضرور ہے، وہ قبول کرنے کے لیے لوگ عموماً تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات بنا لیے ہیں، چھوٹے مفاد بھی اور چھوٹے ملک بھی. کہاں پہ مطلب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ قومی حریت اور حمیت جو ہے کہ یہ ایک طرہ امتیاز ہوتا ہے قوموں کا. ہمارے اقبال کو ہم پڑھیں، قائد کے افکار ہم دیکھیں، اور ایون اپنی اسلامک ہسٹری میں چلے جائیں ہم تو اس میں بڑا، اور اسلامک ہسٹری سے ہٹ کر بھی دنیا کی تاریخ ہم دیکھیں تو قومیں وہی ترقی کرتے ہیں جن کی قومی غیرت حمیت جو ہے کہ سب سے اولین ہوتی ہے. ترکوں کا ہم اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنی قومی غیرت ابھی غزہ کے حمیت کو مسلمانوں کو دیکھیں جی، فلسطین یہ دیکھ پوری لیں. یونیک، انہوں نے اسلامی نہیں دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا یونیک فینومنا ہے کہ 70% سے زیادہ جو ہے وہ غزہ ختم ہو چکا ہے، اس کی لیویبل نہیں رہا. 23,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، عورتیں، بچے اور بوڑھے. 60-70 ہزار لوگ زخمی ہو چکے ہیں. آج وہاں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، رہنے کا نظام نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ کسی آدمی نے دہائی نہیں مچائی دنیا کے اور سامنے. یہ کشمیر ہمارا، فلسطین کے ساتھ کشمیر بالکل ہم پہلو میں ہے ہمارے، وہاں بھی دیکھ لیں اب 3 سال سے تو 4 سال سے تو کسی وہ نے کھلی دہائی جیل نہیں ہے. مچائی، کسی نے شور نہیں مچایا کہ جب لوٹے گئے مارے گئے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ ہماری مدد کریں. لیکن یہ جو قومی حمیت کی یا حرمت کی بات ہے یا سوچ اور فکر کی آزادی کی بات ہے، مطلب یہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی پچھلے 1 سال 2 سال سے 3 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں ایک حقیقی پاکستان یا حقیقی آزادی یہ وہ. تو آپ تو بہت قریب اس سوچ کے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ کہاں پہ، بظاہر تو ہم 70 سال سے آزاد ہی ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا کانسٹیٹیوشن ہمیں تمام گارنٹیز بھی دیتا ہے آزادیوں کی، تو پھر کیوں ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اچھا قومی ہماری حرمت حمیت یا سوچ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ قدغنی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، جب آپ کسی بھی معاشرے پہ غیر جمہوری عمل کو آپ جاری رکھیں گے، غیر جمہوری طرز عمل کو رکھیں گے، سامنے آ کر بھی پس پردہ بھی، آپ کی جو سیاسی جماعتیں وہ بھی جب آپ کو اس ملک کے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گی، تو بنیادی طور پر ایک منافق معاشرے کی ترتیب دے رہے ہیں. اور یاد رکھیں، منافقت جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے کسی قوم کا. بھوک اور ننگ جرم نہیں ہے، غربت جرم نہیں ہے، اور کوئی باقی جو سہولتیں ہیں اس کی کمی جرم نہیں ہے. یہ منافقت بڑا جرم ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو ایسے ملک ہیں جو ہم پتہ ہے کفر ان کا طرح امتیاز ہے، لیکن وہ اپنے کفر پہ پکے ہیں، پورے ایماندار ہیں. اور ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے دین میں کسی بات پہ ایمانداری نہیں ہے. تو یہ بڑا، وہ غالب نے کہا تھا کہ مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبہ میں برہمن کو. یعنی اس نے ایک شعر کے ایک مصرے میں انسان کی پوری فطرت کی عکاسی کر دی کہ وہ اپنے کفر پہ اتنا پکا ہے کہ وہ اس کی جگہ بڑی، اس کو مقدس جگہ پہ دفن کرنے کا اس کو حق پہنچتا ہے. تو آپ کسی کو مکہ مدینے میں جا کے دفن کر دیں تو وہاں تو منافق بھی بڑی دفن ہے. آپ کی جماعت کا بڑا بیانیہ جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو، جمہوریت عوام کے لیے، عوام سے، عوام کی ہوتی ہے حکومت ساری. تو اس میں تو یہ حریت اور یہ حرمت اور آزادی سب کچھ آ رہا ہے کہ آپ عوام کو امپاورمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی جماعت ادھر کھڑی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں پر بھی شاید
منافقت کی گئی اور آپ کو الگ ہونا پڑا ہے؟ مجھے اس پہ کچھ نہیں تبصرہ کرنا. اس ملک کے لوگ خود دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی اب مجھے اور آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنا ججمنٹ خود کر لیتے ہیں. وہ ہر ایک کا کیریکٹر، اس کی تاریخ، وہ سب سامنے ہے لوگوں کے. تو میں اس پہ کوئی تبصرہ مزید نہیں کر سکتا. کہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، وہ جانتے ہیں. اور کچھ چیزیں دکھانے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے ان وہ باتوں. ہاتھی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کے دکھانے کے دانت اور ہیں، کھانے کے اور ہیں. تو کیا سیاسی جماعتیں بھی ہاتھی بن چکی ہیں؟ یہ سفید ہاتھی ہیں. نہیں، سفید ہاتھی تو کسی اور کو کہا جاتا تھا، ابھی سیاسی جماعتیں ہو گئی. یہ سفید ہاتھی وہ ہوتا ہے جو سنبھالا نہیں جاتا. سنبھالے تو کوئی اور نہیں چاہتے، جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں. نہیں، سیاستدان کو تو پھر عوام کسی نہ کسی طور کے اوپر ووٹ نہ دے کے سزا دے دیتے ہیں، یا ووٹ کے جب ذریعے پاکستان قابو کی کر لیا بات جاتا آئے ہے. گی نا، تو یہ سارے ردی کا مال ہے. ردی کا مال جب پاکستان کی بات آئے گی. ویسے تو اپنی جگہ ہر ایک فرعون ہے، ہر جگہ پہ ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے. اپنے طاقت، اپنے گھمنڈ میں ہے. کسی کے پاس سیاسی قوت ہے، کسی کے پاس غیر سیاسی قوت ہے. یہ فرعونیت تو ہمارا معاشرہ ہے. یہ اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم نے پاکستانیت کسی بھی جگہ نہیں پیدا کی، اور نہ حریت پیدا کی ہے. آپ بس اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اب سمجھیں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، انکلوڈنگ آپ کی سابقہ جماعت میں. دیکھیے، یہ تو میں نے ایسے کہا نا کہ میں نے اس موضوع پہ آپ کو بڑی کھل کے باتیں کر لی ہیں. سیاسی جماعتیں اب لمیٹڈ کمپنیز ہیں. سیاستیں بزنس کر رہی ہیں. بس لمیٹڈ کمپنیز. وہ تو اس کو منافع جہاں پہ ہوتا ہے ادھر وہ انویسٹ کرتا ہے، جہاں منافع نہیں ہے وہاں سے انویسٹمنٹ نکال لیتا ہے. تو سیاسی جماعتیں بھی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، بیانیہ شانیہ سب انویسٹمنٹ ہے. لوگوں کو دھوکہ یہ بڑی ہے. انویسٹمنٹ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اس کے بارے میں جو کہانیاں ہیں. میں تو ذرا دور رہتا ہوں ایبٹ آباد میں. آپ اسلام آباد میں حکومت کے ناک کے نیچے رہتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ایبٹ آباد تو سب سے اہم شہر ہے. وہ کسی اور وجہ سے ہے. کسی اور وجہ سے ہے. دیکھیے اس شہر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن خبریں یہاں زیادہ ہے. وہاں ایک خبر نکلی تھی، بس وہ پھر ساتھ ہی مر گئی. چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو اس وقت 2024 کے الیکشن کی تیاری اور اس کے اندر لیول پلینگ فیلڈ، اور سردار صاحب خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے ناظرین. پروگرام میں بات چیت کر رہے ہیں ہم سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب کے ساتھ. کے پی کے گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے. پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کوئی 40 سال کی وابستگی جو ابھی ختم ہوئی ہے. سردار صاحب، آپ کے ووٹرز، عوام یقینی طور کے اوپر آپ کی سیاسی جماعت کے بارے میں بہت کچھ آپ سے سننا چاہ رہے ہوں گے. بڑا بریف، آپ مجھے پتہ ہے بہت سے سوالوں سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کے اندر بہت سی کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں. لیکن ایسی کوئی ایک دو بڑی کوئی چیزیں جماعت کے اندر یا میاں صاحب کی لیڈرشپ رول کے اندر آپ جن کی وجہ سے آپ مایوس ہوئے، کیونکہ آپ بے شمار حالات ہوتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں 40 سال سے. آپ نے پارٹی کے اندر کئی بار آواز اٹھائی بہت سے ایشوز کے اوپر، پارٹی پالیسی سے آپ نے اختلاف بھی کیا. لیکن اس سٹیج پر آ جانا کہ بالکل ایک الگ ہو جانا، تو ڈیفینیٹلی آپ ایک امید ہوتی ہے نا آپ کو، کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس نے تسبیح کے دانوں کو پرویا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، لگ ایسے رہا ہے. اور وہ مرکزی لیڈر ہوتا ہے جس نے سب کو جوڑا ہوا ہوتا ہے آپس میں. اور نون لیگ کے اندر میاں نواز شریف صاحب ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خود نون میں سے اگر نواز شریف ہے نکال دیا جائے تو نون ختم ہو جاتی ہے. لگتا ہے آپ وہاں سے بھی مایوس ہو گئے. ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ وہاں سے بھی مایوس ہو گئے؟ اس کا اب پھر میں کہوں گا، میں بہت معذرت سے میں کسی پہ ذاتی بات نہیں کریں. میری بڑی تعلق رہے ہیں، بڑی قرابت داری رہی ہے، تو یہ بڑا معیوب ہوگا میں کوئی بات کروں گا. لیکن ایک فکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کاش میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش نہ رکھتے.
مطلب اس خواہش نے ان کو بہت سے اتنے غیر جمہوری یا غیر سیاسی رویوں کے اوپر مجبور کر دیا کہ آپ جیسے لوگوں کو بھی راستے الگ کرنا پڑے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا آپ سے۔ آپ چیئرمین پی ٹی آئی سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان وقت جن حالات سے گزرے کوئی تو ان سے غلطی پولیٹیکلی ایسی کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی؟ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اس وقت کوئی 65% پاکستان میں نوجوان ہیں، وہ ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی فالوئنگ، ان کے نظریات، ان کی سوچ بہت حد تک جو ہے کہ وہ ان کے فالوور یا ان کے قریب ہے۔ تو کچھ ایسی کون سی غلطیاں پولیٹیکلی ان سے ہوئیں کہ آج وہ اس سٹیج پہ کھڑے، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید وہ زیادہ مضبوط طاقتور ہوتے وہ؟ جو بڑا اہم سوال کیا ہے اس میں، اگر وہ ایک فراخ دلی سے نہ صرف اپنے مخالفین کو برداشت کرتے بلکہ ان کو بھی ایکول اور لیول پلینگ فیلڈ دیتے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا، اور وہ کبھی ان کو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتے، اور پھر ان کو اپنے ارد گرد جو ان کی ٹیم ہوتی وہ پاکستان کے لیے بہترین ٹیم ہوتی، اور وہ اس کے لیے کچھ ایسے کام ضرور کرتے جو کہ لوگوں کو دل جیتے جائیں، باتوں سے نہیں دل جاتے۔ اور تیسری بات میرے خیال میں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ وہ بالکل ایک نئی پاکستان کے سوسائٹی کے ایک نئے حصے کی، جو پہلے عملاً کبھی سیاست میں اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ان کے یہاں مڈل کلاس ایجوکیٹڈ وہ لوگ، ان کے لیڈنگ رول تھا اس کی جماعت میں، اور غریب آدمی پھر ان کے ساتھ جڑ گیا۔ ان کو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنے کے لیے اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اپنی قوت کو سنبھال کے رکھتے اور اس کو اس ملک کے لیے استعمال کرتے۔ اپنے اقتدار کو بے شک طول دینا ان کو رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ جو ان کا وقت گزرا اس کو استعمال کریں اپنی بہتری کے لیے، اپنے واپس آپ آنے کے سمجھتے لیے۔ ہیں کہ 9 مئی کے جو سارے واقعات ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سوچ، حکمت عملی، منصوبہ سازی تھی، یا وہ سرکمسٹانسز، حالات تھے کہ صبح ہائی کورٹ کے اندر جس طرح سے دیکھیے آپریشن ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، اس کا ریئیکشن ہوا، اور اس کے اندر کوئی دوسری قوتوں نے بھی؟ آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیے بات یہ کہ لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ہمیشہ کرائسس میں اپنے آپ کو سینسیبلٹی سے رکھنا، اپنے آپ کو کام رکھنا، اپنی قیادت کو سنبھال کے رکھنا، اس کو بیسٹ ٹائم کے لیے یوز کرنا۔ اور سیاسی جماعتیں وہ کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹینک اور بندوقیں اور توپیں نہیں ہوتے، ان کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں وقت آنے پر۔ تو میرے خیال میں جو بھی حالات تھے، جیسے بھی حالات تھے، چاہے ان کو کتنا ہی اس کے اندر کھینچا جا رہا تھا، یہ صلاحیت ان کی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس سے نہ صرف خود بچتے بلکہ اپنی جماعت کو اور اپنے کارکنوں کو بچاتے۔ تو یہ شاید وقت نہ آتا، اور اس سے بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے، ان کی ذات کو تو پہنچا ہی پہنچا ہے۔ ایک چیز اور بڑی اہم جو ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں انکلوڈنگ پی ایم ایل این کے اندر یہ ایک سوچ بڑی پائی جاتی ہے کہ شاید غلطی ہوئی ہے حکومت لے کر 16 مہینے پہلے، کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، شاید ان کو دھکیلا گیا اس طرف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دھکیلا گیا تھا، یا اس وقت کوئی ایسی واقعی یہ سیاسی یہ حکمت عملی تھی؟ یہ کہانیوں کو اب چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ پاکستان کے بچوں کو بھی پتہ ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو اس کھیل کا کردار رہے ہیں وہ بھی منہ پھٹ کر بولتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بک بک ہم سب نے سن لی ہے کہ کسی نے کیا رول ادا کیا، اور چھپایا کسی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہوئے، کٹھے ننگے ہوں گے۔ جتنی جلد بازی اس وقت اگر پی ڈی ایم نے کی حکومت لینے میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جیسے آپ نے ابھی کہا کہ چوتھی بار وزیر اعظم کی خواہش نہ ہوتی کاش، کہ یہ پھر ایک غلطی ایسی کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ایسا وقت نہیں ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو، لیڈرشپ کو، جو اپنی اپنی غلطیاں ہوئی، چاہے عمران خان تھے، نواز شریف صاحب ہے، زرداری صاحب ہے، ایک بار ان کو اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ اس سٹیج پہ اگلا سوال جو اس سوال کے بعد میرا ہوگا وہ الیکشن کے بارے میں ہوگا، کہ شاید ابھی بھی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ خیال ہے کہ الیکشن شاید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھی کنفیوژن کریٹ کیا گیا، کیوں کیا جا رہا ہے، کہ یہ سیاسی جماعتیں ساری مل کر اس نقطے پہ اکٹھی ہو جائیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، نمبر 1، فیئر الیکشن چاہیے، عوام جس کو مینڈیٹ دیتی ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور پھر ہم مل بیٹھ کر طے کریں کہ ہم نے مستقبل کو کیسے، جن ایشوز کا آپ
حوالہ دے رہے ہیں. اگر یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، عوام ان کے پیچھے ہوگی، تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اگر یہ ہوگا کہ نہیں یہ ایک موقع ہے، وہ گرا ہوا ہے، اس کے اوپر جناب بیٹھ جائیں، اس کو سارے ذبح کر لیں اور پھر اپنے حصہ کا کیک لے لیں، لیکن چھری جس کی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ چھری کل آپ کے گلے پہ استعمال ہوگی. تو ان کو یہ موقع نہیں ہے کہ ان کو بیٹھ کر کچھ سوچنا چاہیے ریدر دین کہ ابھی اس کو ایک... دیکھیے، جیسے میں نے اپنی ساری گفتگو میں کہا کہ یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، جس میں صرف اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے نا، اپنے حصے میں کیا آتا ہے، یہ کیک کو اپنے حصے کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوال، اگر یہ ایسا ہو سکے تو پاکستان کی تو قسمت اس دن سے سنور جائے گی کہ جس میں سارے سیاستدان سارے بیٹھ کے ملک کے مستقبل کے بارے میں اپنا ایک پلان آف ایکشن تیار کریں کہ کیسے ہم اس کو مشکل سے نکالنا ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی ایک بڑی سیاسی شخصیت کو، ایک سیاسی لیڈر کو، چاہے آپ کو مخالف ہی کیوں نہ، اس کو تو آپ رگڑ دیں زمین کے اوپر، اس کو آپ سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ہر ایک حربہ استعمال کریں، اور پھر اس کی لاش پہ بیٹھ کے اس ملک میں اقتدار کو تقسیم کریں، تو یہ ملک کے لیے مستقبل نہیں ہے. آگے نہیں چل سکتا. آخری سوال، آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بظاہر تو تمام آثار نظر آتے ہیں، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت جو اس کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جیسے پی ٹی اے، کہ اس کو بھی کھل کے موقع دے دیں تو میرے خیال میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا جس کو ہم کل سنبھال نہیں سکیں. تو مجھے ابھی تک تو الیکشن جو ہے وہ سچی بات ہے کہ کنفیوژن ہے. بڑی سیاسی جماعتیں، بڑے سیاسی لیڈرز، ابھی تک میدان میں اترا کوئی نہیں. اب 20-25 دن رہ گئے ہیں اور یہ پورا ملک بھرا ہوا ہے. ابھی کسی نے اپنے سیاسی پروگرام بھی نہیں دیے، جلسوں کے پروگرام نہیں دیے. تو یہ بڑا کنفیوژن ہے، اسے بڑی تشویش بھی ہے. اس کے واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تب بھی پتہ چل جائے. الیکشن نہ ہونے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. اب الیکشن میں لوگ اترے ہیں، آپ نے ملک میں یہ یقین دلا دیا ہے، تو اس کا الیکشن ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو بڑا نقصان ہوگا. بہت شکریہ. سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. یقین پر پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جتنا جلد ہو سکے کنفیوژن سے باہر نکل کر اور پھر الیکشن کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول ہونا چاہیے تاکہ اس کے نتائج کے بعد نہ صرف اس کی کریڈیبلٹی قائم رہے بلکہ اس کو متنازع بنا کر پھر ایک نیا کوئی سیاسی بحران نہ کھڑا کیا جائے. کیونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان میں معاشی استحکام ہوگا اور عوام کی فلاح و بہبود ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.